اب ذرا آئیے اپنے عدالتی نظام کو بھی دیکھ لیجیے کہ ہمارے ہاں عدالتوں میں جو خلا کے کیس دائر ہوتے ہیں یا تنسیخ نکاح کے جو مقدمے آتے ہیں ان میں کہاں تک عدالتیں شرعی تقاضوں کو، قرآن و سنت کے قواعد کو اور اصولوں کو پورا کرتی ہیں۔ اگر ہم تاریخی اعتبار سے اس عدالتی نظام کا، عدالتی طریقہ کار کا مطالعہ کریں تو دو دور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک دور غیر منقسم ہندوستان اور پاکستان، یعنی بعد میں جب پاکستان بن گیا، پاکستان کی عدالتیں خلا کے اندر اور تنسیخ نکاح کے مقدمے میں باقاعدہ طور پہ قرآن و سنت کے جو اصول ہیں، قواعد اور ضوابط ہیں، جو شرائط ہیں، ان کو پورا کر کے پورے ایک پروسیس سے گزار کے خلا کا فیصلہ دیتی اور تنسیخ نکاح کا فیصلہ دیتی۔ چنانچہ عدالتوں میں جو اس طرح کے مقدمات آئے خلا کے عنوان سے یا تنسیخ نکاح کے عنوان سے، ان میں دو مقدمے بڑے مشہور ہیں تاریخی لحاظ سے، جن میں عدالت نے واضح طور پہ قرآن و سنت کے اصولوں کا، شریعت کے اصولوں کا خیال کرتے ہوئے باقاعدہ ایک پورے پروسیس سے گزار کے خلا کا فیصلہ دیا یا تنسیخ نکاح کا فیصلہ دیا۔ اس سلسلے میں جو مشہور مقدمے ہیں وہ دو عام طور پہ تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک مقدمہ عمر بی بی بنام محمد دین، خلا کا مقدمہ عدالت میں دائر ہوا، اور اس مقدمے میں اس دور کے جو جج صاحبان تھے انہوں نے واضح طور پہ یہ موقف اپنایا کہ محض عورت کے مطالبے پر شوہر کی رضامندگی کے بغیر عدالت خلا نہیں دے سکتی، عورت خلا نہیں لے سکتی، اور یہ فیصلہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ قرآن و سنت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ یہ معاملہ خلا کا میاں بیوی کی رضامندگی سے طے ہو۔ دوسرا کیس اور مقدمہ سعیدہ خانم بنام محمد نصیب عدالت میں آیا، اور اس مقدمے اور کیس میں بھی اس وقت کی عدالت اور اس وقت کے جج صاحبان نے واضح طور پہ یہ موقف اختیار کیا کہ محض عورت کے مطالبے پر شوہر کی رضامندگی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتی۔ نمبر دو، محض اختلاف مزاج کی وجہ سے، نفرت اور ناپسندیدگی کی وجہ سے نکاح کی تنسیخ بھی نہیں ہو سکتی، عورت تنسیخ نکاح بھی نہیں لے سکتی۔ اور یہ دونوں فیصلے تاریخی اعتبار سے مشہور اور معروف بھی ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق بھی ہیں، شرعی اصولوں کو اس میں پورا بھی کیا گیا، شرعی قوانین اور ضوابط کا خیال بھی رکھا گیا۔ لیکن اس کے بعد 1959 میں لاہور ہائی کورٹ میں بلقیس فاطمہ بنام نجم الاکرام اس کیس میں اور اس مقدمے میں عدالت اور جج صاحبان نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر عدالت یہ سمجھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ میاں بیوی حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکتے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض شریعت کے مطابق پورا نہیں کر سکتے، تو شوہر کی رضامندگی کے بغیر بھی عدالت عورت کو خلا دے سکتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ 1959 میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں خلا کے اندر شوہر کی رضامندگی کو ضروری نہیں سمجھا گیا، اور یہ واضح طور پہ قرآن و سنت کے خلاف تھا۔
اس کے بعد سپریم کورٹ نے 1967 میں ایک اور کیس کی سماعت میں جو خورشیدہ بیگم بنام محمد امین دائر ہوا تھا، یہی موقف اپنایا کہ اگر عدالت یہ محسوس کرے کہ میاں بیوی حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکتے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا نہیں کر سکتے، تو یک طرفہ کارروائی کر کے شوہر کی رضامندگی کے بغیر بھی عدالت خلا دے سکتی ہے، تنسیخ نکاح کر سکتی ہے۔ اب تاریخی اعتبار سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 1959 سے پہلے خلا کا مقدمہ اور کیس ہو یا تنسیخ نکاح کا مقدمہ اور کیس ہو، اس میں شرعی اصولوں کی پاسداری کی گئی، قرآن و سنت کو واضح طور پہ سامنے رکھا گیا اور اس کے مطابق فیصلہ دیا گیا۔ لیکن 1959 کے بعد سے آج تک یہ دو مقدمے جو 59 اور 67 میں ہوں گے، ان میں شرعی قوانین، قرآن و سنت کے جو اصول تھے ان کو نظر انداز کر کے جو فیصلہ دیا گیا اب وہی چل رہا ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات جو سمجھنے کی ہے کہ عام طور پہ عدالتوں میں جو کیس آتے ہیں وہ خلا کے عنوان سے آتے ہیں۔ عورتیں مطالبہ کرتی ہیں خلا کا کہ ہمیں خلا چاہیے، ہم شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تو جو کیس دائر ہوتا ہے، مقدمہ دائر ہوتا ہے، اس کی لکھت پڑھت ہوتی ہے، وہ خلا کے عنوان سے ہوتی ہے، خلا کے نام سے ہوتی ہے۔ لیکن عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان جو کارروائی عمل میں لاتے ہیں وہ خلا کی نہیں ہوتی، وہ تنسیخ نکاح کی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں یا تو شوہر کو آگاہی کوئی نہیں کیا جاتا، اور اگر آگاہ کیا بھی جاتا ہے تو وہ حاضری تو دیتا ہے، مقدمے کی پیروی تو کرتا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اس سے تحریراً یا تقریراً طلاق لکھوائی نہیں جاتی، دلوائی نہیں جاتی، بلکہ عدالت یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے طلاق دلوا دیتی ہے، طلاق دے دیتی ہے، خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ حالانکہ جب تک شوہر خود تحریراً یا تقریراً طلاق نہ دے، اس وقت تک خلا کا یہ جو پروسیس ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔